کیا پوچھ رہے ہیں ابا جان؟ ارے اللہ کا حکم ہے آپ وہی آ گئی ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، کر گزری اللہ کی اطاعت، میں اللہ کی راہ میں کرنے تیار ہوں، آپ کاٹنے تیار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق، فلسطین، دیگر ملک کے دنیا کے علاقوں کے لیے نبی بنا کے بھیجے گئے تھے۔ پہلی بیوی سارہ علیہ السلام بڑی طویل عمر ہوئی تھی، آپ کو اولاد نہیں ہوئی تھی۔ مصر دعوت کے کام کے لیے گئے تھے۔ وہاں کا جو وقت کا بادشاہ تھا فیرون، فیرو 1 فیرو 2 لقب ہوتے تھے، مصر کے جتنے بادشاہ ہوتے ان کا سب کا لقب فیرون تھا اس زمانے، تو فیرون 1 فیرون 2 فیرون 2 3 کہا جاتا تھا۔ سارہ علیہ السلام کے ساتھ پہنچے، آپ کی خوبصورتی سے مائل ہوا، غلط نیت سے سارہ علیہ السلام کو دربار میں بلا کر جو سو گندی حرکت کرنے کی کوشش کیا۔ سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وہ طبیعت بے حال ہو گئی، زمین پہ گر کے ہاتھ پیر مارنے لگا۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ اگر اس کو موت آ گئی تو لوگ کہیں گے میں نے قتل کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر دوبارہ قدم بڑھاتا ہے غلط حرکت کے لیے سارہ علیہ السلام کی طرف، پھر اللہ سے دعا کرتی ہیں، پھر ہاتھ پیر مارنے لگتا، طبیعت بگڑ جاتی۔ پھر جب سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو ہوش میں آتا اور توبہ کرتا اپنی غلطی سے، اپنے برے ارادے سے، اور ابراہیم علیہ السلام سارہ علیہ السلام کو تحفہ دینے کے لیے زمانے میں عورتوں کو یا بچوں کو غلام کے طور پہ، کنیز کے طور پہ تحفے میں لوگوں کو دے دیتے تھے۔ تو اپنی غلطی کا پشیماں کرنے کے لیے ہاجرہ نام سے کنیز ان کے پاس تھی علیہ السلام، ان کو یہ دونوں کو تحفے میں دے دیا کہ ان کو اپنے لیے آپ لے کے چلے جائیے، تحفہ ہے ہماری طرف سے۔ کنیز کے طور پہ دونوں لے لیے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے۔ وقت بیتتا گیا، سارہ علیہ السلام کو اولاد نہ ہوئی، آپ ہی نے مشورہ دیا کیوں نہ ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ ہاجرہ علیہ السلام سے اللہ عز و جل کے حکم منشے کے مطابق نکاح ہوا۔ دن بیتتے گئے اور اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ وہی اسماعیل علیہ السلام جب پیدا ہو گئے تو اللہ عز و جل کی طرف سے حکم و آغاز، وادی غیر ذی زرع، ایسی وادی جہاں پانی نظر آتا، نہ جانور، نہ گھاس، نہ پوت، کچھ نہیں، ایسی جگہ پر آپ یہ ہاجرہ اور اسماعیل دونوں کو لے جا کے چھوڑ دینا اور پلٹ کے آ جائیے۔ دونوں کو وادی غیر ذی زرع کے پاس لے گئے اور وہاں پر لے جا کے چھوڑ گئے جہاں کعبۃ اللہ کا علاقہ تھا، اور وہیں پر دونوں کو چھوڑ دیے اور اللہ کے حکم مطابق پلٹ رہے ہیں۔ اب تصور کر کے دیکھیے، کچھ نہیں، معمولی 10-20 کلومیٹر پہ گاؤں میں جا کے چھوڑ کے آنے کے واسطے اپن سوچتے، لیکن وہاں چھوڑنا ہے۔ جب چھوڑ کے پلٹنے لگے، حاجر علیہ السلام نے اتنا پوچھا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، کوئی کام اگر کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر اطاعت الہی میں کرتے ہیں۔ اتنی انڈرسٹینڈنگ تھی، یہ عجیب عمل اللہ کے اطاعت میں ہی ہو سکتا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا عجیب معاملہ دکھ رہا ہم کو، کبھی عام طور پہ زندگی میں سنے نہیں آتی۔ کیا آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ کام کر رہے ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے حکم پر۔ تب تو کہا آپ چلے جائیے۔ جب آپ چلے گئے، اسی موقع پر سیرت کی کتابوں میں کئی مہینوں کے بعد آپ کا پلٹ کر آنا ملتا ہے حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ وہ جو پلٹ کر آئے 4 مرتبہ سیرت کی کتابوں میں نوٹ کیا گیا، وقتاً فوقتاً آتے تھے ملاقات کے لیے۔ وہ 4تھی ٹرپ میں جو واقعہ پیش آیا وہ یہ قربانی کا واقعہ ہے۔ پہلے 3 ٹرپ میں الگ واقعہ ہوئے، جب 4تھی ٹرپ میں آپ بیوی بچے سے ملنے کے لیے آئے حاجر علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے، تب تک وہاں پانی زمزم کا کنواں بھی پھوٹ نکلا تھا، لوگ آنے جانے والے وہاں رک رہے تھے، دھیرے دھیرے بستی بننا شروع ہو گئی تھی۔ اب جس وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سے 11 یا 12 سال کے درمیان کا عمر تھا، 7 سے 11 سال کے حصے کا، آپ آئے وہاں کچھ دن قیام کیے۔ جب قیام کیے تو خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہے ہیں۔ ایک بعض علماء نے کہا 3 دن مسلسل خواب آتا رہا۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ خواب نہیں ہوتا، وہ وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا، اشارہ ملا، تو آپ نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا۔ صبح کو دونوں کی میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کا ذکر اللہ تعالیٰ سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 100 سے 110 میں کی۔ دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ 7 سے 11 سال کا بچہ، باپ بھی ہے، وقت کے رسول بھی ہیں، اللہ کا حکم بھی آ رہا، رسول کا حکم بھی آ رہا۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہو، رسول کی اطاعت کیسے ہو، باپ کی اطاعت کیسے ہو، اور بچے کی تعلیم و تربیت کیسے ہو، پورا نمونہ آپ کو اس واقعے میں ملے گا۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ بیٹا مانگے، بیٹا دیا گیا۔ باپ نے پوچھا، بیٹے اللہ عز و جل کی طرف سے وحی آئی، خواب آیا کہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تیرا کیا خیال ہے ذرا بتا۔
क्या उम्र है बच्चे की? 7 से 11 साल, भाग दौड़ की उम्र। फंजुर माजा तरा, जरा बताओ तो सही तुम्हारा क्या इरादा है। अब वो जो इरादे को बयान कर रहा है बच्चा, तसव्वुर करके देखिए आप, उस इरादे के बयान में अंदाजा हो रहा कि एक वालिद और वालदा को कितनी मेहनत अपनी औलाद की तरबियत के लिए करनी है। 18 महीने से स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बच्चे घर में हैं। स्कूलों पे तो बड़ी बड़ी उम्मीद थी, हजारों दे के भी बड़ी उम्मीद थी, 100 दे के भी उम्मीद थी, लाखों दे के भी उम्मीद थी। 18 महीने में क्या सिखा लिया जरा बताइए, क्या सिखा लिया 18 महीने में? क्या सिखा लिए? वही फोन आ रहा, कोई भी जरा खड़कू आके पढ़ाने वाले अमल साहब है तो देख के बोलिए ना, आपको नहीं आता? इफ दैट दिस दैट सो एंड सो व्हाट अवर में रह गया खाली। स्कूल आज जब चल रहे तो बड़ा बड़ा चल रहा था, नहीं ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, ये स्कूल नहीं वो स्कूल, वो स्कूल नहीं ये स्कूल। 18 में क्या पढ़ा लिया माँ? बहू को मुखड़ा देख देख के काना, आंखा, जबान, नाक, बाला, दीदे, गुर्दे सब देख के लाए। क्या पढ़ाई बहू, क्या पढ़ा ले सकी? या दूसरे घर में बेटी को जो निकाह करके दिए, बेटी क्या पढ़ा ले सकी? नवासों को क्या पढ़ा ली, पोतरों को क्या पढ़ा ली? और आप क्या पढ़ा लिए? दादी क्या पढ़ा लिए, दादा क्या पढ़ा लिए, नानी क्या पढ़ा लिए, नाना क्या पढ़ा लिए? कोई लेवल ही नहीं है अपना। अगर 18 महीने अपन कितने जाहिल है अंदाजा नहीं हुआ तो अफसोस की बात है। स्कूलों के बहाने में भेजे गए दुनिया में, कॉलेजों की जिम्मेदारी में दे गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? हर बच्चा फितरत पे पैदा होता है, उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसारा, मुशरिक, सितारा परस्त बना देते। बाप बनाता, मां बनाती, टीचर ने बनाती, तुम्हें जिम्मेदार। 18 महीने से स्कूल नहीं है तो क्या जाहिल रखते हैं? क्या सीखा है? खाना खाने से पहले की दुआ सीखा है, बिस्मिल्लाह। 18 महीने से बच्चा घर में 6-7 साल का बादू खड़ा के दो रकात नमाज पढ़ा है? नहीं। तुम सो रही, उन्हें भी सोते पड़े हुआ है। तुम उठ रही, फोन दे रही, तुम पका रही, तुम तुम्हारे फोन में, इन्हें छोटे भीम में करते रहो। अपनी जिम्मेदारी है। 7 से 11 साल का बच्चा, ना बाप साथ है, बस्ती साथ नहीं है, माहौल साथ नहीं है। हाजरा की तालीम है अलैहिस्सलाम, मां की तालीम है। फंजुर मादा तरा, जरा बताओ क्या ख्याल है? क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशा अल्लाहु मिनस साबिरीन। क्या पूछ रहे हैं अब्बा जान? अरे अल्लाह का हुक्म है आपको, वही आ गई। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कर गुजरी अल्लाह की इताअत, मैं अल्लाह की राह में कटने तैयार हूं, आप काटने तैयार हो जाओ। ये मजाक की बात है? औलाद की तरबियत का पैगाम है ये। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। आप फोन दियो बोले तो आपका बच्चा नहीं दे रहा, फोन रखो बोले तो नहीं रख रहा, या गला काटने कटाने तैयार है। कौन से स्कूल में पढ़े भाई उन्होंने? कौन से मदरसे में पढ़े? कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़े? किसकी तालीम है? बस्ती ने थी वहां पूरी। वादी गैर ज़ीज़रा कुरान में कहा गया, कुछ नहीं है, पानी का कुआं है, मां है, बाप की मुलाकात है, उसमें ये हाल है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कटने तैयार है। उस लेवल की एजुकेशन पे लेके चले गए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को। 7 से 11 साल में मनहज फहम, अल्लाह से रिश्ता इतना जोड़ दिए थे कि अल्लाह के हुक्म पे कटाने तैयार हो गया था बच्चा गला अपना। है अपने पास है? आज अपने 7 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे क्या क्या लेवल पे हैं बोलिए? 2 हदीस का कोर्स, 4 हदीस का कोर्स, 5 हदीस का कोर्स, 1 किताब का कोर्स। दीन मतलब बड़े हुए तो मदरसा दूर जाके पढ़ना, ये तस्वुर आ गया।